حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اور جب آپ بول و براز کرتے تھے، جب آپ رفع حاجت کرتے تھے تو زمین اس کو نگل لیتی تھی۔ آپ کے بول و براز کو فضلا کو کسی نے دیکھا نہیں، زمین اس کو نگل لیتی تھی، اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ہم دیکھنے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے حلوہ خوروں کی عجیب و غریب کہانیاں اور ساتھ میں کچھ عجیب و غریب ویڈیوز۔ تو بلا تاخیر پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑوی پتر چپ کر کے گفتگو سنو دھیان نال۔ آپ دی دوستی ہو گئی کلیام شریف دے مجذوب بزرگ بابا فضل کلیامی نال۔ ہاں، پاگل کہہ لو، کلندر کہہ لو، مجذوب کہہ لو۔ کہ بابا فضل کلیامی مجذوب بزرگ سن مجذوب ہوندا ہے جتے شریعت دا قلم نہیں چلدا۔ تو سرکار ان بزرگوں کو پھر پاگل ڈکلیئر کرو نا۔ بابا فضل کلیامی رحمت اللہ علیہ کو کچھ خلاف شرع کم ہوئے، تسی اصل لیندے ہو چسکے۔ اندر دی گل وچ کوئی اور ہے۔ علماء نے فتویٰ لا دیتا کہ بابا فضل کلیامی اسی تہاڈا جنازہ نہیں پڑھنا، تسی خلاف شرع کم کر دیو۔ پھر کیا ہوا؟ بابا فضل کلیامی نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو وعدہ لے لیا کہ پیر جی جدوں میں فوت ہو گیا تو میرا جنازہ تساں پڑھنا ہے۔ بڑے مسائل نے یقین کرو سنیو۔ اتفاق یہ ہوا کہ بابا فضل کلیامی فوت ہو گئے۔ پیر نو بھی نال لے گیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب عین اسی وقت گولڑا شریف میں سو رہے تھے۔ گھر والے نے گھڑ سوار نو بھیجا کہ جا کے گولڑا شریف اطلاع کرو کہ بابا فضل کلیامی فوت ہو گئے۔ چل ملنگا چل، چل ملنگا چل، چل ملنگا پیر جی آ کے اپنا وعدہ پورا کرو، آؤ، اور ساتھ ایک تار بھی لکھا۔ تو جو لکھا ہے تم بتا دو نا۔ پر اتفاق یہ ہوا نہ گھڑ سوار پہنچا نہ تار پہنچا۔ پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ۔ بابا فضل کلیامی خود پیر مہر علی شاہ صاحب کی خواب وچ آ گئے۔ انہوں نے کیا حضور کڈے پہنچے بزرگ کو، کیا بات ہے۔ آ کے آخیا پیر جی تسی ستے پہ ہو، میں ہو گیا فوت، تے آ کے میرا جنازہ پڑھاؤ۔ اور سامو پیر مہر علی شاہ صاحب اٹھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، خادم کو ساتھ لیا۔ دس ان کے بابوں کی اب میمز بننی ہے کہ جی یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، پھر یہ کہتے ہیں کیوں بن رہی ہیں بھائی یہ جی کرامت، ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں۔ گولڑا اسٹیشن پر آئے، ٹرین جا چکی تھی، انجن روک دیتا جی۔ آپ اسی گھوڑے پر بیٹھے پنڈی اسٹیشن پر آئے، جو بندہ وہاں موجود تھا اس نے مجھے واقعہ خود سنایا۔ وہاں سے ٹرین پر بیٹھے اور کلیام قصبے کے باہر جا کر اترے۔ باباؤں کے بابا آ گئے آپ۔ ہاں، جو تو اترے ہیں نا، تے آپ کلیام وال ٹور پہ کہ بابا فضل کلیامی دا جنازہ پڑھانا ہے۔ اچھا جی۔ آپ کلیام کی طرف جا رہے ہیں، اگے کی دیکھا؟ وہ ایک منڈا آیا ہے جناب، وہ انجینئر۔ بابا فضل کلیامی اپنے گاؤں کے باہر ٹہر رہے ہیں۔ یہ واقعہ کنے بیان کیتا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب بابا فضل کلیامی دے کول گئے، آ کے آخیا بابا جی تواڈے بزرگوں نے بھی کم پایا، ساڈے نے بھی پایا۔ تسی تے ہو گئے سو فوت، میں پڑھان آیا جنازہ، تسی آتے پھردے پہ ہو، دسو میں جنازہ کدا پڑھاواں؟ یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس میں کوئی بزرگوں کا مذاق نہیں ہے۔ بزرگ بھی اگر یہ سنے نا پہلی دفعہ ان کی بھی ہنسی چھوٹ جائے۔ بابا فضل کلیامی نے کیا پیر جی ہوتے گیا سو فوت، اے لطیفہ عرض کیا ہے، پر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آل رسول میرے گھر پر آئے اور میں چارپائی کے اوپر لیٹا رہوں۔ ایموشنل ڈیم خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، او اس تو بڑے کہانی باز نے۔ آپ دا ایک مرید، آپ دا نان بائی سی، اور آپ دیاں روٹیاں پکاندا سی۔ صبح سے شام تک کام کام کام، کھانا حرام۔ ایک دن آپ اس سے خوش ہوئے، آپ نے کہا مانگ تو کی منگنے؟ ابلا ہوا انڈا مانگ رہا ہے۔ انہیں آگیا اجازت منو اپنے جیسا بنا دیو۔ توبہ کرو۔ آپ نے کہا تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ میری برداشت کی ایک حد ہے، سو پلیز ڈونٹ لمٹ دا کراس۔ پر وہ اصرار کرنے لگا، کہنے لگا نہیں منو اپنے جیسا بنا دیو۔ آپ اس کو حجرے میں لے کے 3 دن اندر رکھا۔ بھائی کمرے نہ کرے جانا مہربانی کر کے۔ جب باہر آئے تو پتہ نہ چلتا تھا، اتنا اسے مقام مل گیا، پتہ نہ چلتا تھا کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے اور مرید کون ہے۔ مست جوک مارا رہے، یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس۔ جی تو میرے دوستو، آپ نے کہانی سنی، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اس کہانی پر جو ہے وہ بعد میں بات کریں گے، یہ کہانی بالکل چھوٹی تھی۔ تو اس کے مقابلے میں ابھی ان کے بابا ایک ایسے بھی تھے جن کا نام آپ نے سنا کہانی میں کہ خواجہ باقی باللہ، انہوں نے اپنا جنازہ خود پڑھایا ہے۔ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔
تو اہل سنت و جماعت میں بہت سارے اسلاف ہمارے ایسے گزرے. سرکار صابر پاک کو لے لیں, سرکار صابر پاک کو لے لیں کہ اپنا جنازہ آپ نے خود پڑھایا, اپنا جنازہ آپ نے خود پڑھایا. اور جنازہ پڑھانا کس کا کام ہے؟ زندوں کا کام ہے, مردے کا کام تو نہیں ہے. لیکن صابر پاک میں پڑھایا نا جنازہ, اور نقاب ڈال کر کے آئے, اور جب نقاب الٹا تو دیکھا کہ صابر پاک تھے. پھر ایک اور کرامت ہے اپنا جنازہ خود پڑھانے کی. ایک ہے حضرت خواجہ باقی باللہ, یہ خواجہ باقی باللہ نے بھی اپنا جنازہ خود پڑھا. یہ خواجہ باقی باللہ کون ہے؟ یہ خواجہ باقی باللہ حضرت شیخ احمد سلیندی فاروقی, جنہیں ہم مجدد الفسانی کہتے ہیں, ان کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ. تو ان کی نماز جنازہ بھی انہوں نے خود پڑھائی, خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ. تو روحانی طور پہ اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں, نظر بھی آ سکتے ہیں, سب کو نہیں آتے لیکن آ سکتے ہیں. امداد کے لیے پکارو تو سنتے ہیں, مدد کے لیے آتے ہیں, دور نزدیک ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب یہ جس کے میں نے نام لیے, صابر پاک لے لیں, محبوب الہی لے لیں, بلکہ آئیے آپ کو یہ بتاؤں کہ اولیاء اللہ اپنی مرضی سے ہی دنیا سے جاتے ہیں, اور وہ صرف کائنات بدلتے ہیں, مر کر فنا نہیں ہو جاتے. دوستو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مر گیا ہے اور وہ اپنے پیر کے خواب میں آ کے کہہ رہا ہے کہ میرا جنازہ پڑھاؤ آ کے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پیر اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے اور بندہ مرا ہوا اپنی چارپائی سے اٹھ کر اس کا استقبال کرنے لگ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر کوئی بندہ کتنا بھی بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو, اس نے اپنا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہے خود؟ یا تو پھر وہ مرا ہی نہیں تھا, ڈھونگ کر رہا تھا. دوستو اگر ایسی کوئی بات سچی ہوتی, یا جو ہے وہ اس کے پیر کو پھر اپنے مریدوں پہ یقین ہی نہیں تھا کہ میرے مرید سے وہ سارے جہنمی ہیں, میرے مریدوں کا پتہ نہیں نماز جنازہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, یا ان کو جنازہ پڑھانا آتا بھی ہوگا یا نہیں آتا ہوگا, تو اس لیے اس بابے نے, اس کہانی باز نے اپنا جو ہے وہ برقع پہنا اور اپنا جنازہ پڑھایا اور پھر چارپائی پہ لیٹ گیا. تو پھر جنازہ کس کا پڑھایا؟ وہ تو پھر ایسے ہی مطلب ڈھونگی اس نے مچائی ہے, جنازہ تو نہیں پڑھا اس نے. جب آگے کوئی آدمی تھا ہی نہیں پڑھا ہوا, جنازہ پڑھنے والا جس کا جنازہ پڑھانا تھا وہ تھا ہی نہیں, تو پھر جنازہ کس بات کا؟ تو بھی جنازہ بھی نہ پڑھاتے نا, تو اٹھ کے ویسے ہی قبر میں چلا جاتا. دوستو یہ ساری کی ساری جھوٹی کہانیاں ہیں, یہ انہوں نے جھوٹی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں, ان اولیاء کو مانتے ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو نہیں مانتے جو اسلام کو بیچ رہے ہیں, جو جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں ممبروں پہ, ممبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. دوستو اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو جو صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ان کے جنازوں میں, ان کا جنازہ پڑھاتے, تو صحابہ کرام اٹھ کر ان کا استقبال کیوں نہ کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنازہ خود پڑھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جنازہ خود پڑھاتے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جنازہ خود پڑھاتے, حضرت عثمان پڑھاتے, حضرت علی پڑھاتے, حسن و حسین پڑھاتے, اور بڑے بڑے صحابہ ہیں وہ اپنا جنازہ خود پڑھاتے. جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا, اللہ نے ان کو اتنی طاقت نہیں دی, ان کو اتنی وسعت, ان کا اتنا اختیار نہیں دیا, تو پھر بعد میں آنے والے 500-600 سال 1400 سال بعد میں آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے اختیار دے سکتا ہے؟ میرے دوستو سوچیں, آپ اپنے ضمیر کو جگائیں, ان کے پیچھے نہ لگیں, گمراہ ہو جائیں گے. دوستو آج کل کا جو دور ہے فتنوں کا دور ہے, فرقوں کا دور ہے, ان سے بچیں, فرقوں سے بھی بچیں, فتنوں سے بھی بچیں, قرآن و حدیث کو تھام لیں. جب آپ قرآن و حدیث پر عمل کریں گے تو کوئی فرقہ, کوئی فتنہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کو خراب نہیں کر سکے گا. اگر آپ قرآن و حدیث کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو آپ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے. دوستو آخر میں یہی ریکویسٹ ہے, قرآن و حدیث پر عمل کریں, انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی اور دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.